شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیں بجبیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس عبداللہ ابن مکتوم نابینا آیا۔ اور آپ کو کیا خبر، شاید نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا یا کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا، سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے۔ اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں، آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ہے جو عند اللہ مکرم ہیں، رفیع المکان ہیں، مقدس ہیں، جو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو مکرم اور نیک ہیں۔ آدمی پر جو ایسے تذکرے سے تذکرہ نہ حاصل کرے خدا کی مار، وہ کیسا ناشکرا ہے۔ وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا؟ آگے جواب ہے کہ نطفے سے پیدا کیا۔ آگے اس کی کیفیت مذکور ہے کہ اس کی صورت بنائی، پھر اس کے اعضاء کو انداز سے بنایا، پھر اس کو نکلنے کا رستہ آسان کر دیا، پھر بعد عمر ختم ہونے کے اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز شکر نہیں ادا کیا اور اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا۔ بعضیں چیزیں تمہارے اور بعضیں چیزیں تمہارے مواشی کے فائدے کے لیے۔ اب تو یہ ناشکری اور کفر کرتے ہیں، پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس روز ایسا آدمی جس کا اوپر بیان ہوا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا۔ ان میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ یہ تو کفار کا حال ہوا۔ آگے مجموعہ مؤمنین اور کفار کی تفصیل ہے کہ بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے روشن اور مسرت سے خنداں شاداں ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز کفر کی وجہ سے ظلمت ہوگی، اور اس ظلمت کے ساتھ ان پر غم کی کدورت چھائی ہوگی۔ یہی لوگ کافر فاجر ہیں۔